تاہم اگر پانی ٹھہرا ہوا ہوگا اور اس میں ہر آدمی بار بار پیشاب کرے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ پانی بدبودار ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں منع یہ کہ الماء الدائم میں پیشاب نہ کیا جائے، اور اس میں تغیر اوصاف ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں جو ہے بار بار یا ویسے بھی آدمی اس میں پیشاب نہ کرے۔ فرمایا باب البول فی الماء الدائم کہ جو الماء الدائم راکد پانی ہے تو یہ ہے کہ اس میں پیشاب نہ کیا جائے۔ جی یہ روایت ہے ابو زناد بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن ہرمز آرنج سے، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو زناد کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے، اور عبد الرحمن بن ہرمز آرج، یہ آرج کے اسی صفت سے مشہور ہے، لنگڑا، لیکن نام اس کا عبد الرحمن ہے۔ اور ابو زناد یہ عبداللہ بن ذکوان، یہ آگے بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی شاگرد تھے، ان میں یہ دو شاگرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کا ایک ایک نسخہ تیار کیا تھا۔ چنانچہ ایک آرج ہے عبد الرحمن آرج، انہوں نے ایک نسخہ تیار کیا تھا، اور ایک دوسرا ان کا شاگرد ہے حمام بن منبہ، تو انہوں نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کا ایک نسخہ تیار کیا تھا۔ یہ دونوں نسخے دنیا میں موجود تھے۔ امام بخاری، امام مسلم، شیخین، یہ دونوں حضرات جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کے یہ جو دو نسخے ہیں، ایک آرج کا نسخہ، ایک حمام کا نسخہ، دونوں جو ہے اس نسخے کی مرویات کو بھی اپنے کتاب میں ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی دونوں کی ایک اپنی عادت معروفہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آرج کے نسخے سے کوئی روایت ذکر کرتے ہیں تو اس نسخے کی پہلی حدیث کا پہلا جملہ ذکر کر کے اس کے بعد آگے مقصد کی جو روایت ہوتی ہے اسی نسخے کے بیچ میں ہو، آخر میں ہو، اول میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ یہ بات میری سمجھ لیں کہ نسخے کی پہلی حدیث کا پہلا جملہ وہ ہے نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا میں آنے والے تو ہیں آخر میں، قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے۔ تو نسخہ آرج جو ہے ابو ہریرہ کی مرویات کا، اس کی پہلی روایت کا پہلا جملہ یہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت اس معاملے میں یہ ہے کہ جب اس نسخے کی روایت کو بیان کرتے ہیں تو اس نسخے کی پہلی حدیث کے پہلے جملے کو ضرور ذکر کرتے ہیں، آگے پھر مقصد کی روایت جو بھی ہو وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ اور امام مسلم کا طریقہ کار یہ ہے، وہ حمام کے نسخے سے جو روایت ذکر کرتے ہیں تو پہلے سند بیان کرتے ہیں حمام تک، پھر کہتے ہیں کہ یذکر احادیثہ، حمام جو ہے اس سند سے کافی حدیثیں ذکر کرتے ہیں، منہا حاذہ، ان میں سے ایک یہ ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ تو مسلم میں اس کا طریقہ کار یہ، اس کو بھی آپ خوب سمجھ لیں۔ کیا میں نے عرض کیا کہ مسلم کی عادت اس میں یہ ہے کہ پہلے حمام تک اپنی سند کو بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یذکر احادیثہ، یعنی اسی سند کے ساتھ حمام ابو ہریرہ سے احادیث ذکر کرتے ہیں، منہا حاذہ، ان میں ایک یہ ہے جو ابھی میں یہاں اپنے اس مقام میں مسلم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ اس نسخے کی جو بھی حدیث بیان کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ بات کو سمجھ لیں، آگے پھر اشارہ کافی ہو جائے گا۔ اب یہاں امام بخاری نے روایت آرج کے لیے اب آپ کے سامنے ہے، اس میں پہلے سند بیان کی ابو زناد عبداللہ بن ذکوان، وہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن ہرمز آرج سے، اور وہ حدثوا انہ سمع ابا ہریرہ انہ سمع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، دیکھو وہ اس آیت کے نسخے کی پہلی حدیث کا پہلا جملہ، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ، وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ، یعنی یہ اوپر کی جو اسناد ہے ابو زناد والی حضرت ابو ہریرہ تک کہ پہلے وہ ٹکڑا ذکر کر کے پھر کہتے ہیں اسی اوپر والی سند ہی کے ساتھ کہا ہے ابو ہریرہ نے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ آپ میں سے کوئی بھی آدمی الماء الدائم میں پیشاب نہ کرے، الذی لا یجری، ایسا دوام والا پانی جس میں جریان نہ ہو، ثم یغتسل فی، یہ ثم استبعاد کے لیے ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس میں ناپاکی ڈالے اور اس کے بعد پھر اسی پانی میں نہانے کی نوبت بھی آئے گی، تو یہ بہت بعید از عقل بات ہے کہ ابھی اس کو ناپاک کرے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی پانی کی ضرورت پڑے۔ تو یہ حدیث ہے، اب اس کے ترجمے سے مناسبت بالکل ظاہر ہے، لیکن آپ کو اس بات میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامت والے فقرے کی تو ترجمہ سے مناسبت نہیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ ویسے جیسے نا تمہید ہوتی ہے اور امام کی ایک عادت ہے اور اپنی اسی معمول کے مطابق اس ٹکڑے کو ذکر کر لیا، ورنہ یہاں اس مقام میں اس ٹکڑے کی جو ہے کوئی مناسبت باب سے یا کتاب سے نہیں ہے۔ آگے ہے باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ الصلاۃ۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران اسی کے کپڑا یا بدن کو پلیتی لگ جائے، تو اب بات یہ ہے کہ وہ نماز کو پورا کرے اور وہ نماز اس کی صحیح ہے یا نماز میں فساد ہے، نماز کو توڑ دے اور اس طرح پھر نماز چلو پوری کر دے، بعد میں اعادہ کرے یا نہ کرے۔ تو پہلے مسئلہ سمجھیں۔ اس میں ایک جماعت کا تو یہ کہنا ہے کہ نماز کے دوران اجتناب عن النجاست فرض نہیں، یعنی نماز کی حالت میں کپڑے کا پاک ہونا یا بدن کا پاک ہونا شرط نہیں، اجتناب عن النجاست کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جمہور کہتے ہیں نہ، نماز چونکہ اللہ کی عبادت ہے لہٰذا اس کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت ثیاب، طہارت بدن، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، پھر بات یہ کہ زیر بحث مسئلہ کہ نماز کے دوران پلیتی لگ گئی، کپڑے کو لگ گئی یا بدن کو لگ گئی، تو اب یہ کہ آیا